السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو انسائڈ ایج. آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اور انگلینڈ کے فرسٹ ٹیسٹ میچ کے ڈے 1 کا ریویو کریں گے. تو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو اٹ. خیر میچ کی شروعات ہوئی. پہلا جو ٹیسٹ میچ ہے یہ ملتان میں کھیلا جائے گا. تو خیر انگلینڈ کی ٹیم کی تو میں نے ڈسکشن کر لی تھی سیریز کے پریویو میں. تو اس کی ویڈیو ریلیز ہونے کے کچھ دیر بعد ہی پاکستان کی ٹیم بھی آ گئی تھی. تو disappointing selection, to be honest. I didn't want Abdullah Shafiq to play, obviously. جس طرح اس نے آج کھیلا ہے that has justified his selection. لیکن میں آنیسٹ بات کروں تو I didn't want him to play. بالنگ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا مین مسئلہ ہے وہ بالنگ کے ساتھ ہے. آئی تھنک میر حمزہ کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے بنگلہ دیش والی سیریز میں بھی بہت اچھی بالنگ کرائی, آسٹریلیا کے ٹور میں بھی بہت اچھا تھا. تو اس کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے ساتھ تھوڑی ادھر زیادتی کی ہے, اسپیشلی بیکاز شہین شاہ افریدی کے گھٹنے پہ گیند لگی تھی. تو وہ لنگڑا کے چل بھی رہا تھا. تو مجھے نہیں سمجھ آئی میر حمزہ کو کیوں ڈراپ کیا. خیر میچ پہ واپس آئیں تو پچ آن دا آؤٹ سیٹ ٹاپ سے کافی گرین لگ رہی تھی, لیکن ناصر حسین, ڈیوڈ گاور وغیرہ بار بار یہ ذکر کر رہے تھے کہ اوپر سے گرین ہے, نیچے ڈرائی پچ ہے, تو ڈے 4 ڈے 5 پہ شاید اسپنرز کو کچھ سپورٹ ملے. تو خیر ٹاس ہوئی اور پاکستان نے ٹاس جیتی اینڈ پاکستان ڈیسائیڈڈ ٹو بیٹ فرسٹ. تو سائم اور عبداللہ شفیق اوپن کرنے آئے ایز دے ہیو ڈن فار دا لاسٹ 3-4 ٹیسٹ میچز. تو دس ٹائم اٹ واز ناٹ عبداللہ شفیق who got out early, it was سائم ایوب. سائم ایوب کو آؤٹ سائڈ ہز لیگ نہ بال ملی تو ایٹکنسن ہے, اور جیسے آپ جانتے ہیں ایٹکنسن کی بال تھوڑی ایکسٹرا باؤنس ہوتی ہے. تو سائم ایوب نے آئی گیس باؤنس ریڈ نہیں کی تو یوں کر کے فلک کھیلنے گیا, تو اس کے گلو سے اور ہلکا سا آئی تھنک بیٹ سے بھی شاید لگا, تو جیمی اسمتھ کو لو کیچ ملا اینڈ ویری ویل ٹیک بائی جیمی اسمتھ, اور پاکستان کے 8 پہ پہلے وکٹ گر گئی تھی. سائم ایوب گون فار 4. لیکن وہاں سے پاکستان کمپلیٹلی ٹو کنٹرول آف دا گیم. شان مسعود اینڈ عبداللہ شفیق پلیڈ بریلینٹلی کاؤنٹر اٹیکنگ اننگس. عبداللہ شفیق ریلیٹیولی تھوڑا سلو کھیل رہا تھا. شان مسعود پلیڈ ڈیم نیئر رن اے بال, جسٹ اٹیک اٹیک اٹیک, کہ یہاں تک کہ لنچ پہ ہمارے 25 اوور میں 122 رن تھے. وی ور پلئنگ ویری ویری ویل. شان کی 50 ہو چکی تھی, عبداللہ شفیق کی 50 ہو چکی تھی. تو بریلینٹ پوزیشن. یہ میں بتاتا چلوں کہ آلموسٹ لنچ تک ہی میں نے دیکھا ہے میچ. اس کے بعد میرا آج پہلے پیپر تھا تو میں میچ دیکھ نہیں پایا, تو آئی ایم جسٹ ٹاکنگ فرام ہائی لائٹس ایئر. تو سیکنڈ سیشن میں پاکستان کنٹینیوڈ اور گڈ اسٹارٹ. عبداللہ شفیق اینڈ شان مسعود بوتھ پلیڈ ویری ویل. شان کنٹینیوڈ ہز رن اے بال اسپری. عبداللہ شفیق بھی دوسری اینڈ سے ڈیفینڈ کرتا رہا, اسٹرائک روٹیٹ کرتا رہا, اور Shan Masood got to his century, his first century in 4 years against the same opponent, ironically. تو فرسٹ آف آل کنگریچولیشن ٹو شان مسعود. اس پہ کافی پریشر بھی آیا ہوا تھا, اس کی اپنی پرفارمنسز بھی نہیں ہو رہی تھیں, اور آبویسلی ٹیم کی پرفارمنسز بھی کافی سب پار تھیں, تو اس پہ کافی زیادہ پریشر آیا ہوا تھا. تو کنگریچولیشن ٹو ہم. اور اس کی سینچری کرنے کے کچھ ہی دیر بعد عبداللہ شفیق نے بھی اپنی سینچری پوری کی چھکا مار کے. تو کنگریچولیشنز ٹو عبداللہ شفیق ایز ویل. اس کا بھی کافی لین پیچ چل رہا تھا, اور جس طرح میں نے کہا کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پہلے اس ٹیسٹ میچ میں ڈراپ کر کے محمد حریرہ کو چانس دیں. تو خیر ہی پلیڈ ویل اینڈ بوتھ پلیئرز ڈیزرو کریڈٹ فار دیئر پرفارمنسز. خیر 102 رنز کر کے عبداللہ شفیق کور کہیں ایکسٹرا کور کہیں وٹ ایور سیدھا ہاتھ میں گیند پکڑا کے گیا, اور اباؤٹ 2 overs لیٹر شان مسعود بھی اپنی 150 کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹریٹ بیک ٹو جیک لیچ ہاتھ میں پکڑا کے گیا. تو دونوں ود ان اے فیو رنس آف ایچ ادر آؤٹ ہو گئے. اٹ واز اے بریلینٹ سیکنڈ وکٹ پارٹنرشپ بٹوین بوتھ آف دیم. تو اینڈ دے گیو پاکستان سیکنڈ لائف. وہاں سے پھر بابر اور سعود شکیل نے کوئی 50 رنس کی پارٹنرشپ کی. بابر واز پلئنگ سم گڈ شاٹس, سعود شکیل سیم. لیکن بابر اعظم کو
سیکنڈ نیو بال جب ملی انگلینڈ کو تو کرس ووکس بار بار اس کو آؤٹ سوئنگ کر کے بیٹ کر رہا تھا, تو ایک دم سے ایک اینگل بال ماری اسے اس کے پیڈ پہ, اور وہ یوں کھیلنے گیا لیگ سائڈ پہ فلک کہیں یا لیگ گلانس کہیں, لیگ گلانس تو نہیں, ادھر مڈ وکٹ سے تھوڑا اس طرف مارنے کی کوشش کر رہا تھا, تو آئی گیس اس کا بیٹ پھنسا یا اس کا بیٹ نیچے لیٹ آیا فار سم ریزن, تو وہ کمپلیٹلی بیٹ ہوا پلم, اور امپائر نے آؤٹ دیا, اس نے ریویو بھی ضائع کیا, اور بابر گاٹ آؤٹ فار 30. وہاں پہ پھر نسیم شاہ نائٹ واچ مین آیا, اور اس نے اور سعود شکیل نے آخری جو 2 ڈیڈ اوور رہتے تھے وہ کھیلے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان از 323 فار آفٹر 86 overs. اوور آل آئی تھنک پاکستان ہیز پلیڈ ویری ویل. I think کہ we could have had a few more runs on board, but you can't be too greedy. If you told me before the day کہ would you take this deal, I would take it 100%. تو لیکن یہ دماغ میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان always does good on the first day. ہم پہلے ایک آدھ دن اچھا کھیلتے ہیں لیکن پھر بعد میں گند کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو دیٹ از سم تھنگ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. دوسرا اگر انگلینڈ کی بالنگ پہ آئیں تو آئی تھنک برائڈن کاس واز اے بٹ ان لکی ٹوڈے ڈو ناٹ گیٹ اے وکٹ. ہی واز بالنگ سم گڈ لائن لینس. گس ایٹکنسن حالانکہ اس کی کوئی خاص سوئنگ نہیں ہے, وہ اپنی ہائٹ اور ایکسٹرا باؤنس کا فائدہ اٹھا کے وکٹیں نکال لیتا ہے. ہی واز بالنگ ڈیسنٹ. کرس ووکس واز all right. Early on he was looking more dangerous, لیکن پھر شان مسعود and عبداللہ شفیق treated him with a bit of disdain, لیکن I think he bowled good enough. Jack Leach was their ace spinner. Jack Leach bowled well. He got the big wicket of Shan Masood as well. لیکن the problem for England is Shoaib Bashir. آپ نے اگر میرا پریویو دیکھا ہو تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ I don't think Shoaib Bashir is that good of a bowler and he's not really suited to these conditions. I have been proven right. اس کو تو بالکل like بچوں کی طرح ٹریٹ کیا, اس کو بہت مارا عبداللہ شفیق اور شان مسعود نے. اصل میں شعیب بشیر کا مسئلہ یہ ہے, وہ نہ صرف اپنے قد کا فائدہ ہوتا ہے, اس کو کوئی ایکسٹرا باؤنس ملے, اس کی کوئی خاص, اس کی نہ کوئی اسپن ہے نہ اس کا کوئی ویریشن ہے, سیدھیاں سیدھیاں گیندہ پھینکتا ہے. تو that's why I even in the preview didn't rate him that much, or his performances have made my criticism even more valid. تو خیر اینڈ آف دا ڈے پہ 323 پہ 4 ہیں. اگر پاکستان کل ایک آدھ اور اچھی پارٹنرشپ لگا کے 520 کر کے اگر ڈکلیئر کر کے تھوڑے انگلینڈ کو بیٹنگ پہ ڈال دیتا ہے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی سکسیزفل ون. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پچ پہ اتنی اچھی کنڈیشنز میں اتنے اچھے پوزیشن میں ہیں تو مجھے تو یہ خوف آ رہا ہے سوچ کے کہ انگلینڈ والے ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ہماری بالنگ ویسے بھی کوئی اتنی خاص ہے نہیں, تو دیٹ از اے ٹیریفائنگ تھاٹ ٹو ہیو. خیر آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. آپ ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو آگے شیئر کریں, سبسکرائب کریں, آپ اپنے فرینڈس کو شیئر کریں, اپنے فیملی کو دکھائیں تاکہ یہ چینل گرو کر سکیں. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا فیڈ بیک دیں, کوئی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہوں جو میں بناؤں وہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں. میں سارے کامنٹس پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ساروں کو رپلائی کر سکوں. ڈسکرپشن میں نے اپنے سارے سوشلز کے لنک دیے ہیں, آپ ادھر جا کے مجھے فالو کریں. اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے, اور میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ.